السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار بندگی کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور روزہ جو کہ رمضان شریف کا 1 سال کے بعد آتا ہے، ہم اسے بہت ہی احتیاط سے رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو چند ایسے آج مسائل بتاؤں گا جس سے ہمیں بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے اور احتیاط نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بیان کریں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو بوسہ لیا اور اس سے کھیلا اور اس سے کھیلنے کے بعد اسے منی کا اخراج ہوا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ناک میں دوا ڈالی اور وہ دوا جو ہے دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تھوک لیا اور اس تھوک کو چاٹ لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو روزہ کی حالت میں بہت زیادہ تھوک آتا ہے اس کے منہ میں اور منہ کے اندر کے وہ تھوک کو نگل جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کو اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی جب سحری کرتے ہیں تو سحری کے بعد جو ہے وہ دانت میں گوشت کا کچھ حصہ جو ہے پھنس جاتا ہے۔ اب اگر وہ حصہ جو ہے پھنس گیا اور وہ چنے کی برابر ہے اور اسے جو ہے نکال کر کے اسے نگل جاتا ہے تو اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کے حلقے میں پہنچنے کی وجہ سے اس نے اپنے دانت سے نکالا، پھر اس کے بعد اسے نگل گیا تو نگلنے کی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کنفیوژن رہتا ہے کہ دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا پھر نہیں۔ دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دانتوں سے خون نکلنے کے بعد اگر اس خون کا مزہ معلوم ہوا اور وہ خون حلق سے اندر اگر چلا جاتا ہے اور تھوک سے مل جاتا ہے اور وہ تھوک پر غالب آ جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ آپ کا جو پورا تھوک ہوتا ہے وہ پورا کا پورا لال ہو جائے اور حلق سے اندر چلا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی روزے کی حالت میں جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، خاص کر کپڑے کے کام کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ٹیلر حضرات کیا کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں، وہ رنگین دھاگے کو اپنے دانت سے کاٹتے ہیں۔ اب رنگین دھاگے کو دانت سے کاٹنے کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا پھر نہیں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر رنگین دھاگے کو زبان پہ لیا اور زبان پہ لینے کے بعد اس کا رنگ کا مزہ اگر معلوم ہو جاتا ہے اور اس کا ایک بھی قطرہ حلق سے اگر اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر حلق سے نہیں اترا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیٹ میں اگر اور دماغ کی جھلیوں میں پیٹ میں اگر کچھ جو ہے بیماری ہو گئی اور بیماری ہونے کی صورت میں دماغ کی جانب سے سوراخ اگر ہو گیا اور اس جانب سے اگر کسی نے جو ہے دوا ڈالی، میں تو رب سے دعا کرتا ہوں کہ اتنی خطرناک بیماری کسی کو نہ ہو، لیکن اگر کسی کو ہو گئی اور اس نے جو ہے دوا ڈالا اور وہ دوا اگر پیٹ تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے کسی اسلامی بھائی نے جان بوجھ کر کے کسی گندی چیزوں کو دیکھا اور جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں منہ بھر کر کے کیا کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی نے
اپنی انگلی پر ایک قطرہ پانی لیا اور اس نے شرمگاہ کے پاس ٹچ کیا، اب اگر وہ پانی شرمگاہ کی جانب سے اندر چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے کوئی اسلامی بھائی سو رہے ہوں، سونے کی صورت میں کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں کا منہ کھلا رہتا ہے، اگر کسی نے شرارت میں جان بوجھ کر کے اس جو ہے شخص کے جس کا منہ کھلا ہوا تھا اس کے منہ میں اگر پانی ڈال دیا تو اس صورت میں اگر پانی حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کھیت میں کھلیان میں کام کرتے ہیں، کھیت کھلیان میں کام کرنے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اب اگر سر کی جانب سے پسینہ ٹپکا اور پسینہ ٹپکنے کے بعد انہوں نے اس پسینے کو گھونٹ لیا اور حلق سے اندر چلا جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو تمام مسائل بتائے تو ہمیں روزے کی حالت میں ان تمام مسئلوں میں احتیاط کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ محفوظ رہ سکے اور رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔